اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز برہانہ نے ہمیں زندگی کے کچھ اوقات بھی دیے ہوئے ہیں، تو وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارے زندگی کے اوقات کا اختتام ہوگا، تو بہت ساری باتیں حضور علیہ السلام نے جو فرمائی ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ 3 ایسے مواقع ہیں کہ جس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک ہے دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور فرداً فرداً جب موت آتی ہے اس وقت بھی ابھی چند لمحات انسان کی زندگی کے باقی ہوتے ہیں کہ جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت حواس جو ہیں وہ اپنے حال پہ نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ وہی حواس بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے۔ کام جس صورت میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی زندگی ہے باقی، دنیا کی زندگی کی آنکھوں سے وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھے کام کر کے گیا تو اس کے سامنے بہشت ہوتی ہے، بس جو ہی وہ بہشت کو دیکھتا ہے تو زبان حال سے کہتا ہے کہ ابھی میری قید باقی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے تو پھر سمجھیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، فرمایا دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب بہشت کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری ابھی قید باقی ہے، چھوڑو مجھے، میرا گھر آیا، میں اپنے گھر جاؤں، لیکن ابھی لمحات باقی ہوتے ہیں، اس کا انتظار ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ جا نہیں سکتا۔ جو ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسے بہشت میں بھیج دیا جاتا ہے، جس کا نام اعلیٰ علیین ہے، اسے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو عزیز و دوستو، تو جو آدمی یہاں سے ہار کے جا رہا ہے اس کے سامنے جہنم ہوتی ہے، جب جہنم کو دیکھتا ہے تو پھر تڑپ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت ملے، میں تو بہت اچھا بندہ بن کے آؤں گا۔ تو وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ یا اللہ ہمیں وقت دیا جائے، تو اس حال میں کہا یہ جاتا ہے چونکہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گئے، اب اس کے الفاظ زبان پہ چاہے کتنے ہی آتے رہیں، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے ذرا پہلے اگر اسے خیال آیا کہ میں اپنی ساری زندگی کو برباد کر چکا، میں نے کیا کیا، اسی خیال میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ضرور، ٹپکے بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے اتنا قریب آ جاتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حکم ہوتا ہے اب ایک نہیں آپ کو 2 جنتیں دے دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس کے توبہ کا دروازہ بند نہیں، اس سے پہلے یہ بات کہہ چکا کہ یہ سیدھا بہشت میں چلا جائے، اس نے توبہ کر لی، سیدھا بہشت میں چلا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی گناہ کرتے کرتے اب اس کا آخری قدم جو ہے، ابھی یہ آخری قدم اس کا جہنم میں ہوتا، لیکن اس سے وہ کام ہو جاتا ہے بجائے جہنم کے یہ بہشت میں چلا جاتا ہے، بجائے جہنم کے یہ بہشت میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کرا دی، اس نے توبہ کی، وہ بہشت میں چلا گیا۔ تو عزیز و دوستو، آج اس لمحات سے پہلے اس وقت جہاں موجود ہیں، اب ہم تھوڑا سا ان لمحات کے پہنچنے تک اپنے معمولات جو ہیں
وہ ایسے بنا لیں کہ جہاں ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ہمیں وقت ملے پیچھے جائیں، ہمیں خود بخود یہ کہنا ہو یا اللہ ابھی ہماری زندگی باقی ہے، ابھی ہماری قید باقی ہے، ہمیں تو گھر جانے دو اپنے، بہشت ہمارے سامنے آ گیا۔ تو عزیز دوستو، تو بہشت کیا، بہشت والے سارے کے سارے اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر بھی قبر نہیں ہوتی، قبر یا بہشت ہے یا دوزخ ہے، آخر اس کا وجود جو ہے قبر میں تو جائے گا۔ وہاں جو رہنے والے ہیں وہ دو ہی قسم کے تو لوگ ہیں، یا جہنم ہے یا ان کے لیے بہشت ہے۔ جو بہشتی ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مبارک دیتے، مرحبا مرحبا، تو نے زندگی کی، دنیا کی زندگی کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا تو کیا ہی خوب آپ کا خاتمہ ہوا کہ آپ بہشت میں آ گئے۔ اور اسی طرح اگر وہ یہاں سے ہار کے گیا، اسے گئے تجھے ہمارے انجام سے بھی سبق نہ آیا کہ ہم قبروں میں چلے گئے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں، اور یہ پریشانی کب تک ہے، قیامت تک ہے، پھر قیامت کی پریشانی اور زیادہ۔ تو عزیز و دوستو، آج ہم پھر اسی خیال سے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، بھائی بندی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا عزیز و دوستو، کوئی پکتا نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آپ اور ہم کیا کہیں گے اپنی زندگی کے بارے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابہ اپنی زندگی کے بارے آپ کا خیال کیا ہے؟ تو جواب کیا ہوا کرتا تھا کہ اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے، یہ جواب تھا صحابہ کرام کا۔ لیکن حضور نے فرمایا پھر بھی، تو عرض کیا حضور ہم تو یہی کوئی سمجھتے ہیں، کیا خبر کہ اگلے سال ہوں کہ نہیں؟ کسی نے کہا کیا خبر اگلے ماہ ہوں کہ نہیں، کیا خبر اگلے ہفتے ہوں کہ نہیں، کیا خبر اگلے دن ہوں کہ نہیں، اگلے نماز پہ ہوں کہ نہیں۔ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے فرمایا مجھے تو اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں، ایک طرف سلام پھیرا ہے دوسری طرف اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ہاں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اس بے ثبات زندگی پر اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں اپنے اوپر ہی، تو آپ اور ہم کون لوگ ہیں؟ بہرحال تھوڑے سے وقفے میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ وہ ایک دیہات میں چلا گیا تو وہاں ایک چھوٹی سی بستی، چھوٹی سی مسجد میں چاندی لوگ تھے، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، تو امام صاحب جو تھے تقریباً 100 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی، تو بڑے اچھے لگے مجھے۔ میں نے ان سے کہا حضرت اگر ہو سکے تو تھوڑا سا وقت مجھے دے دیجئے گا کہ میں ذکر کے بارے کچھ بات کریں گے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو بڑے فراخ دلی سے کہا حضرت کیوں نہیں آپ کو ٹائم دیں گے۔ تو پھر نماز سے پہلے کہنے لگے ساتھیوں کوئی بھی نہ جائے، آج ایک ایسی بات کریں گے کہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، تو آج آپ رہ جاؤ۔ تو جب نماز ظہر ختم ہو گئی، سنتیں پڑھی گئیں، تو ان میں سے ایک آدمی اٹھ کے جانے لگا، بڑے بزرگ آدمی تھے، تو چلنا پھرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہی تھا۔ وہ مسجد سے باہر نکل گیا، تھوڑی سی مسجد، چھوٹی سی مسجد سی، جب تو بڑا عجیب سا منظر یہ تھا سامنے کہ بھاگ کے گئے اور اسے پکڑ کے پھر لیا۔ میں خود حیران، دیکھو یہ چل پھر نہیں سکتے، بھاگ کے اسے کہتا ہے تجھے نہیں خبر یہ کیا باتیں کرنے آ رہے ہیں؟ کہتا ہے پھر کبھی آ جائیں گے، مجھے ایک ضروری کام۔ کہنے کوئی ضروری کام نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ضروری کام نہیں۔ تو خیر بات ہو گئی، ہونے کے بعد میں چلا گیا۔ جب میں نے بات کر اس کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے امام صاحب، وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں لوگوں سنو، جو انہوں نے آج باتیں کی ہیں میں نے یہ باتیں 60 سال کے بعد سنی ہیں۔ کہنے لگا میں حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں، جن کی کرامت آپ کو یاد ہے کہ لوگوں نے جا کے مقدمہ کر دیا۔ انگریز کا دور تھا کہ یہ جج صاحب یہ وہ آدمی ہے جس نے ہمارے ہزاروں آدمی جس نے اپنے پتہ نہیں کس حساب سے زبردستی یا کس حساب سے کلمہ پڑھا دیا، تو ہم ان سے بہت پریشان ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ تو جب حضرت تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں نے زبردستی نہیں کی، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو کوئی سختی ہے ہی نہیں۔ تو پھر بھی وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، انہوں نے کسی نے کہا میرے باپ کو، بیٹے کو، کسی نے کوئی کہنا شروع کر دیا، سب نے۔
تو آپ جب جوش میں آتے تھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آپ کے بال کھڑے ہو جاتے۔ تو فرمایا اب اشارہ کرنے لگ گئے کہ اسے میں نے کہا کلمہ پڑھو، اسے میں نے کہا کلمہ پڑھو، جس کی طرف اشارہ ہوتا گیا کلمہ پڑھتا۔ تو سارے کے سارے ہندو یا سکھ تھے، جس طرف اشارہ کرتے گئے وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ تو وہ جج اٹھا کہ میں بھی تو کلمہ نہیں پڑھتا، اگر میری طرف اشارہ ہو گیا تو میں بھی کلمہ پڑھ، بھاگ کے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ کہنے حضرت صاحب کوئی کہو کہ چلے جائیں، آپ بے گناہ ہیں، چلے جائیں یہاں سے چلے۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ میں ان کا مرید ہوں، تو یہ باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ آج سے 60 سال پہلے میں نے یہ باتیں سنی تھیں، آج یا آپ کے پاس سے میں سن رہا ہوں۔ تو یہ باتیں 60 سال سے تو انہوں نے سنی ہیں، حقیقتاً یہ 1400 سال پہلے سے یہی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ بس اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الدنیا ملعونۃ وما فیہا ملعونۃ الا بذکر اللہ۔ فرمایا دنیا لعنتی، جو کچھ اس میں سب لعنتی سوا اللہ کے ذکر کی، دنیا ہے اللہ کی یاد کے لیے، دنیا اور کسی کام کے لیے نہیں۔ تو عزیز و دوستو، ہم تو کسی اور دھندوں میں پڑ گئے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھی پھر کھائیں کہاں سے، پئیں کہاں سے؟ تو اس کے لیے تو یہی سے حکم کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا القصب سنتی، جو کچھ کر رہے ہو یہ میری سنت ہے۔ لیکن آگے فرمائے وتوکلوا حالتی، لیکن کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا کہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، دینے والی ذات وہی ہے۔ وما فی الارض الا رزقها وما من دابۃ فی الارض الا واللہ رزقها۔ اللہ فرمائے کوئی زیرو ایسا نہیں جس کا رزق میری ذمہ داری میں نہ۔ تو عزیز و دوستو، بڑی عجیب سی بات میرے ذہن میں اور بھی آ رہی، ٹائم بھی مختصر سا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے تھے، اور ایسی حکومت اللہ نے خود فرمایا کہ ایسی حکومت کسی کو ایسی حکومت ملی ہی نہیں، یہ کسی کو ملے گی نہیں، یہ وہ حکومت آپ کو اللہ نے دی۔ تو اسی زوم پہ فرمانے لگے یا اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک وقت کا لنگر دوں تیری مخلوق کو۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا کام، یہ میرا کام، یہ تیرے بس کی بات نہیں، یہ صرف میرا ہی کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ پھر عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی کہ تیاری کرو، جب تیار ہو جائے لنگر تو پھر بتانا۔ 6 ماہ تک تیار ہوتا رہا لنگر، ہو گیا، اور کہاں ہوا؟ سمندر کے کنارے پہ۔ 6000 قسم کے لوگ تو ہم زمین پہ رہتے ہیں، 12000 قسم کے لوگ جو ہیں وہ سمندروں میں رہتے ہیں۔ ہم جن سے متعارف ہیں وہ مچھلی ہے، وہ 2-4 اور جانور ہو سکتے ہیں، حالانکہ اس میں 12000 قسم کی مخلوق اس میں چھپی ہوئی ہے سمندروں کے اندر، اور 6000 وہ جو ہے وہ خشکی پہ ہیں۔ تو اب حکم ہو گیا، تیاری ہو گئی، جنات بھی آپ کے قبضے میں، ہوا بھی آپ کے قبضے میں، اور سارے لگے ہوئے ہیں، تیار ہو رہا ہے۔ جب تیار ہو گیا تو خیال ہوا کہ اب تیار ہو گیا، عرض کیا یا اللہ اپنی مخلوق کو بھیجو۔ بس یہ حکم سنتے ہی ایک مچھلی نے منہ نکالا، سمندر سے منہ جب نکالا تو کہنے کہ حضرت سلیمان جلدی کرو، آپ کی دعوت کا اعلان ہوا ہے، میں آ گئی ہوں اس لیے جلدی میں کہ پیچھے بڑی بڑی مچھلیاں آ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ وہ مجھے کھا جائیں، اب مجھے تو ذرا دو نا۔ وہ جتنا کو 6 ماہ میں پکا، جن برتنوں میں رکھا ہوا تھا، برتن سمیت اس کے منہ میں آ گئے۔ اس نے غوطہ لگایا، پھر منہ نکالا۔ حضرت سلیمان ایسے تو 4 لقمے دیتا ہے مجھے اللہ، ایک تو ہو گیا، 3 کہاں؟ تو پھر سر سجدے میں ڈال دیا، اللہ یہ تیرا کام۔ اب ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ کتنا بڑا غلط دعویٰ ہوگا۔ تو عزیز و دوستو، دینے والی ذات وہی ہے جو دیتی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا ہمیں انسان بنا دیا؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ انسان ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں حسین ترین، بہترین ترین اگر کسی کو بنانا تھا وہ انسان ہے، انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میں نے انسان کو اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا، اور خصوصاً اس کے دل کو اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا، بنانے کے بعد اللہ نے دعوت دی فرشتوں کو، آؤ میں نے ایک نئی تخلیق نکالی ہے
جب سارے آ گئے تو تعجب میں گم ہوتے جا رہے ہیں، گم ہوتے جا رہے ہیں، گم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کو جب خبر لگی، اس نے 2 لاکھ سال عبادت کی ہے، دنیا کے ہر گوشے کونے پہ، چپے چپے پہ اس کا سجدہ کیا ہوا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر صلہ کیا عطا کیا؟ اسے معلم الملائک بنا دیا، معلم الملائک بنا دیا، ملائک کا استاد بنا دیا اسے۔ تو اسے پتہ چلا جو وقار ان کا میرے حق میں دل میں ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ اس تعجب میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آ گیا پھر نقائص بیان کیے کہ انسان میں یہ نقص ہے، انسان میں یہ نقص ہے، انسان میں نقص، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے مشتق کیا ہے، ایک انس سے، ایک جسے نسیان کہا جاتا ہے، بھول سے، یہ بھول سے اور انس سے اس کو مشتق کیا گیا، بنایا گیا۔ تو وہ تعجب میں گم، وہ تعجب میں گم، جتنا کہتے جا رہا ہے کہ اس میں یہ نقص، کو سنتے ہی نہیں۔ آخر میں پھر اس نے کیا کہا؟ آخر میں یہی کہا، اور تو کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، جبکہ اللہ نے فرما دیا یہ ایسا خوب ہے، ایسا خوب ہے کہ اس جیسا ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگا اور تو خوبی نظر نہیں آتی، یہ بائیں جانب جو بند کوٹھڑی ہے، کہیں ذوالجلال نے یہاں اپنا گھر نہ بنایا ہو۔ اور یہ پھر اعلان بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اعلان فرمایا ہے، اے میرے محبوب قیامت تک کے لوگوں کو میرا پتہ بتا دو، میں رہتا کہوں، میرا گھر بتا دو، میرا پتہ بتا دو۔ فرمایا لا یسنی فی السماء ولا فی الارض ولکن یسنی فی قلب عبد مومن۔ گفت پیغمبر کے حق فرمود عاش، من نمے گنجم دری بالاؤ پس، در زمین و آسمان و عرش نیز، من نمے گنجم یقیندہ اے عزیز، در دل مومن با گنجم اے عجب، گر مرا جوئی درا دل ہے طلب۔ اگر تجھے میری طلب ہے میں کہیں نہیں ملوں گا، اگر ملوں گا تو مومن کے دل میں ملوں گا۔ ہمارے سرائکی کے بزرگ بھی بول پڑے، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جو چشم و چراغ ہیں سلسلہ چشتیہ کے، فرمایا نہ تھی اوکھی روح جبل وچ، نہ تھی ڈکھڑی ماڑو تھل وچ، پہلو دوش کنار بغل وچ، یار سجن ہے کولے، تو کہاں ڈھونڈتا ہے وہ تو تیرے دل میں موجود ہے۔ اور ہمارے حضرت بھی اپنی سرائکی میں فرمانے لگے، فرمایا لائے دل بر دل وچ دیرے، لائے دل بر دل وچ دیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے۔ یہ دل محراب مصلی، یہ دل ہے طور تجلی، یہ دل ہے عرش معلی، ہے دل بر اصلوں نیڑے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں آپ کی دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب کہاں رہتا ہوں؟ میں آپ کے دل میں رہتا ہوں۔ تو عزیز و دوستو، تو حق سبحانہ تعالی نے یہ اتنا بڑا اعزاز بخشا، تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کا دل جو ہے وہ دھڑکتا نہیں، ہاں کافر اور مشرک کا دل دھڑکتا ہے، کافر اور مشرک کا دل دھڑکتا ہے۔ زاہد شراب پینے دے، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں، جا لیں یہ میں پینے کی جا نہیں، مشرک کے دل میں دیکھ وہاں پر خدا نہیں۔ مومن کا دل تو اللہ کا گھر ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین شکر گزاری وہ اللہ کا ذکر ہے، بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ مومن کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک ساتھ کہیے میرے ساتھ کہ دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ، سب کہیے، سب کہیے، سب کہیے۔ اور اس سبق کو یاد کر لیجئے، صرف خود نہیں بلکہ اپنی نسلوں تک بھی یہ سبق دیں، تاکہ یہ سبق جو ہے قیامت تک جاری رہے، جو کہ حضور علیہ السلام نے جاری فرمایا۔ فرمایا ما سب اللہ فی صدری شیئن الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ فرمایا سن لو لوگو، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں رکھا کچھ نہیں چھوڑا جو میں نے صدیق اکبر کے سینے میں نہیں رکھا۔ اور یہ وہی نعمت ہے جو آپ سن رہے ہو، اور یہ قیامت تک کا آپ کے لیے ایک پیغام ہے دوسروں کے لیے پہنچانے کی۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، آپ تک ایک آیت میری طرف سے پہنچی ہے تو دوسرے تک پہنچا دو۔ اتنا بڑی ذمہ داری آپ تک پہنچ چکی ہے، آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوئے لیٹے، جہاں ہمارے تصور تھا کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے بس اسے ختم کر دیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور اس دل کا دھڑکنا یہ حقیقتاً اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ خیال کیا کریں کہ دل اللہ اللہ کرے، ہاں کبھی کبھی دیکھ لیا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟
بڑی کھلے انداز سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی۔ کسی وقت نکال لیا، 24 گھنٹے میں کچھ تو وقت نکال لیا کریں، چاہے 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے دل پہ خیال دیا کہ دل کیا کر رہا ہے، دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تصور بھی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، ہمارا دل بھی روشن ہو رہا ہے۔ جتنا زیادہ خیال دیں گے اتنا فائدہ۔ باقی نماز کی پابندی کریں عزیز و دوستو، جمعہ سے پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں آپ لوگوں سے کہ نماز کی پابندی کریں۔ بس ایک بات نماز کے حق میں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نماز جو ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمارے پرکھنے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بہشت بھیجی ہے۔ نماز کیا ہے؟ سارے مل کے کہو، دنیا کیا ہے؟ دنیا کی بہشت کون سی چیز ہے؟ وہ ہے نماز۔ نماز جو ہے یہ اللہ نے دنیا کے اندر بہشت بنا کے بھیجی ہے، پرکھنے کے لیے کہ کون ہے ایسا شخص دنیا میں رہ کر کہ اس بہشت میں داخل ہوتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ بہشت میں ہے، اور یہ قیامت والے دن یہی خوش نصیب ہوگا جسے وہ بہشت قبول کرے گی۔ اسے بہشت حقیقی کہتے ہیں، اس کو بہشت صورت کہتے ہیں، یا صورت بہشت یا دنیا کی بہشت۔ وہ آخرت کی بہشت، یہ دنیا کی بہشت۔ جو شخص خوش نصیب دنیا میں رہ کر اس دنیا کی بہشت کو قبول کرتا ہے، یہ وہی خوش نصیب ہے جسے وہ بہشت قبول کرے گی۔ جو آدمی دنیا میں رہ کر اس بہشت کو قبول نہیں کرتا، اب یہ نہیں کہیں گے کہ بہشت کو یہ قبول نہیں کرتا، یہ بد نصیبی اس کی یہ ہے کہ اس بہشت نے، دنیا کی بہشت نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ بات الٹ ہے کہ اصل میں نماز نے ہمیں قبول نہیں کیا، تو یہ ہماری بدبختی کی علامت ہے کہ نماز ہمیں قبول نہیں کر رہی۔ جسے قبول کر لیا تو وہ بہشت بھی اسی بندے کو قبول کرے گی۔ تو عزیزو کوشش کریں، انشاءاللہ پھر کوشش سے ساری بات بن جائے گی۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے وہ کوشش والا ہے، وہ کریں، انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ضرور کامیابی ہے۔ جو شخص، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جو شخص دنیا مانگتا ہے اللہ کی انشاء پہ، منشا پہ، دے یا نہ دے، دنیا دے یا نہ دے، اگر کسی نے آخرت مانگی اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے۔ مانگ کے تو دیکھو۔ عزیز و دوستو کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، درود و سلام کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ لفظ پھر سے یاد کر لیں، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، ہر وقت پڑھتے رہا کریں۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ ہر وقت پڑھتے رہا کریں، 2-4 دفعہ پڑھ کے وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سید یا حبیب اللہ۔ تو یہ آپ کا، یہ کب تک کب کرنا ہے؟ یہ درود و سلام کا کوئی وقت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو تو آپ کی زبان پہ درود و سلام ہو۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ ہمیں وضو نہیں ہوتا بعض دفعہ، تو جب وضو ہے تو ثواب زیادہ ہے، ورنہ پھر بھی مومن کی زبان پاک ہے، آپ درود و سلام پڑھ سکتے، کوئی اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ کی خوش نصیبی کیا ہے؟ خوش نصیبی یہ ہے، اتنے بڑے خوش نصیب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا میرے محبوب آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، میری ذات اس پہ 10 دفعہ درود پڑھتی ہے۔ تو یہی تو وجہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اعتراف کیا، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر، یا اللہ کے محبوب مجھے اللہ نے بڑی طاقت عطا کی، بڑی طاقت عطا کی، بڑی طاقت عطا کی کہ میں دنیا بھر کے جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو گن سکتا ہوں، دنیا بھر کے جتنے سمندر ہیں ان کے قطروں کو میں گن سکتا ہوں، دنیا بھر کے مٹی اور ریت کے جو ذرات ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، مجھے اللہ نے طاقت دی، لیکن میں نہیں گن سکتا آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا کرتے وہ مجھ سے نہیں گنی جاتی۔ کیا یہ بات حق ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ نے سنا، اگر تھوڑا سا نہیں آئی بات سمجھ تو پھر سے سمجھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو ایک رحمت ہے، ایک رحمت، اللہ تعالیٰ کی ایک صرف رحمت، ایک رحمت، ساری تخلیق کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا، ساری تخلیق کو، جس میں عرش بھی اسی میں آ گیا۔ عرش کتنا بڑا ہے؟
ساری بقیہ تخلیق کو اٹھا کر اس عرش کے اندر رکھ دیا جائے، ایسے لگے جیسے ایک ہال کمرے کے اندر ایک سوئی پڑی ہو، ہال کمرے کے اندر ایک سوئی پڑی ہو۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی، جملہ مترجہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب سے حکم سنا، اللہ کا حکم سنا کہ میں کہیں نہیں سماتا، جب سما جاتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، تو آپ نے جس وقت اس کی طرف توجہ تھی تو فرمایا، بڑے ذوق میں فرمایا او عرش تو کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا عرش ہے۔ فرمایا عرش اتنا بڑا ہے کہ ساری تخلیق کو اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیا جائے، ایسا لگے جیسے ایک ہال کمرے میں سوئی پڑی ہو۔ فرمایا اسی عرش کو میرے دل کے اندر رکھ دیا جائے تو ایسے لگے وہ عرش جیسے ایک ہال کمرے میں سوئی پڑی ہو۔ تو عزیز دوستو، آپ کتنے بڑے عظیم ہو کہ آپ کے دل کو اللہ نے اپنے گھر کے طور پر قبول کیا، تو یہ بڑا اعزاز نہیں تو کیا ہے؟ تو اصل میں اسی شکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بنایا، مومن کا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو گزارشات میں سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری سنتوں پہ عمل کرتے آنا، اور اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، ایک وقت آئے گا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، فرمایا ایک وقت آئے گا میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا، 100 شہید۔ یہ بڑی تشویشناک بات تھی، صحابہ کرام چونک گئے، عرض کیا اے اللہ کے محبوب، کیا ہم شہید ہوں، ہماری جانیں گئیں، بچے یتیم ہو گئے، اب ہماری بیگمات جو ہیں وہ بیوہ ہو گئیں، ہمیں ایک شہید کا ثواب اور انہیں 100 شہیدوں کا ثواب صرف ایک سنت ادا کرنے پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اتنے قوی الاعتقاد، قوی ایمان لوگ ہو، آپ لوگوں کے لیے 100 مرتبہ شہید ہونا آسان ہے، ان کے لیے صرف ایک سنت پہ اس وقت عمل کرنا مشکل ہوگا، وہی وقت ہے۔ تو عزیز و دوستو، اپنے چہروں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے سجا دو، تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی، اس سے آدھی انگلی بھی کم ہو، انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں جو بھی مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پہ عمل کریں، جو بھی سنا چاہے وہ کسی سے سن لو، یہ نہیں دیکھنا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کہنے والا کہہ کیا رہا ہے اس کی بات کو ذرا دیکھو۔ تو عزیز و دوستو، اس لیے اب چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، اب مسواک کر کے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے تو 70 نماز کا ثواب ہوگا، چھوٹی سی سنت پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے ہیں جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، میرے محبوب مجھے ان کو بھیجنے کا مقصد اپنی محبت تھی، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ میری محبت حاصل کریں، ان سے میں آسان وعدہ فرماتا ہوں، یہ اعلان فرمائے آپ میری اطاعت کرو، تابعداری کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، پھر کیا ہوگا؟ محب تو کہیں رہا، اللہ فرماتا میں آپ کو اپنا محبوب بنا دوں۔ محب اور محبوب میں بڑا فرق ہے، محب اور محبوب میں جو فرق ہے آسان سے طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے، آسان سے بیان کرنے پر آپ سمجھ جائیں گے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبوب، باقی تمام انبیاء کرام محب۔ تو محب کو جب معراج ہوا، جس کو بھی ہوا تو زمین پہ ہوا، جب محبوب کی باری آئی تو فوق العرش معراج ہو رہا ہے۔ اب محب یوں سمجھیں کہ جہاں محب کی محبت کی انتہا ہوا کرتی ہے وہیں سے محبوب کی محبت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کتنے بڑے عظیم ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر کے آپ اللہ کے محبوب بن گئے۔ ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس سے 70 نمازوں کا فائدہ اور 100 شہید کا ثواب علیحدہ ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اپنے ذات کو ہر موڑ پہ اس حال میں پیش کریں کہ ہر دیکھنے والا یہ کہے یہ اللہ کے محبوب کا غلام آ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، کہ مغرب کی نماز میں
کے بعد پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار، ہر نماز کے بعد دل میں یہی خیال کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ، سیدھا ساتھ ہی حضور علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور کا انتظار کرتے ہوئے اس سمجھا کہ اس میں نور آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔